ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی کتاب الجامع الصحیح البخاری سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ جان پاتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی ایک حدیث مبارک کتاب الایمان میں نقل فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اریت النار فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء يَكْفُرْنَ۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں نے زیادہ عورتوں کو دیکھا، وہ ناشکری کرتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، اَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ، کیا اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، احسان کا انکار کر دیتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ساری عمر احسان کرو، پھر وہ تم سے تھوڑی کمی دیکھ لے، یعنی ساری عمر احسان کیے صرف ایک کمی ہوئی، تو پھر کیا ہے؟ آگے سے کہہ دے گی میں نے تو تم سے کبھی اچھائی دیکھی ہی نہیں۔ ما رأیت منک خیرا قط۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، مردوں کو عورتوں پر ترجیح دی ہے۔ دین اسلام نے شوہر پر بیوی کے کچھ حقوق رکھے ہیں اور اسی طرح بیوی پر بھی اپنے خاوند کے کچھ حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ کچھ حقوق تو خاوند اور بیوی
دونوں کے مابین مشترکہ طور پر واجب ہیں، اور شریعت نے ان دونوں کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی فرمایا۔ مردوں کو اپنی بیویوں کے نان نفقہ، سکنا یعنی رہائش اور کپڑے کے علاوہ ان کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھے انداز سے پیش آنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے پاس مقید ہیں، تم ان کی کسی چیز کے بھی مالک نہیں، البتہ یہ کہ وہ کھلا بے حیائی کی مرتکب ہوں، اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو، اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر ہلکی سزا دینے کا بھی اختیار رکھا، بس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ تمہارے عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمہ کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں، اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ تمہارے ذمے ان کا حق یعنی عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، عمدہ لباس ان کو پہناؤ اور اچھی غذا انہیں دیا کرو۔ یہاں حدیث پاک کی مناسبت سے بیوی پر شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں سے چند ایک عرض کرتے ہیں۔ بیوی پر خاوند کے حقوق بہت ہی عظیم حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ خاوند کے حقوق تو بیوی کے حقوق سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو ان عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، اور شوہر کے بیوی پر کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو بیوی کے شوہر پر نہیں ہیں۔ پھر علماء نے لکھا کہ یہ اس بات پر نص ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، اور نکاح کے حقوق میں بھی اسے عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ ان حقوق میں سے چند ایک سماعت فرمائیں۔ امام اہل سنت علیہ رحمت الرحمن نے انہیں بیان فرمایا کہ بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا یہ بیوی پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت پر مرد کو حاکم مقرر فرمایا، جو اس کا خیال رکھے گا اور اس کی رہنمائی کرے گا۔ مرد نگہبان ہے، عورت کا خیال رکھے گا، اس کی رہنمائی بھی کرے گا اور اسے حکم کرے گا جس طرح کے ایک حکمران اپنی رعایا پر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو کچھ جسمانی اور عقلی خصائص سے نوازا ہے، اور اس پر کچھ مالی امور بھی رب تبارک و تعالی نے بیوی کے حوالے سے واجب کیے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے،
تو آگے فرمایا تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں شوہر کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا یہ بھی عورت کے ذمے ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، اسے اپنا سردار جاننا، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا۔ جی ہاں، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، اور خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرنا، یہ ادب والیوں کا حصہ ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جانا۔ شوہر اجازت دے تو کوئی حرج نہیں، وہ ناراض ہو تو اس کی بہت خوشامد کر کے اسے منا لینا۔ ناظرین، جو فی زمانہ حالات چل رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر اگر میاں بیوی دونوں ہی آپس میں غور کریں، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے اور اپنی اپنی طرف سے جو جو کمی اور کوتاہی پائی جا رہی ہے دوسرے کے حق میں تو اسے دور کر لے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں، یعنی معاشرے میں بہتری آ جائے گی، حسن اخلاق ایک دوسرے کے لیے اپنایا جائے، جو کمی ہے اس کمی کو دور کر لیا جائے۔ یہاں چونکہ ہمارا موضوع بیوی پر شوہر کے حقوق کے حوالے سے ہے تو اسی مناسبت سے ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اس عنوان سے چند ایک گزارشات کی ہیں۔ مزید علماء یہ لکھتے ہیں کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے حسن اخلاق، ثابت قدمی، عمدہ عادات و اوصاف کے ذریعے سے اپنے شوہر کا دل جیت لے اور سسرال میں اپنا وقار قائم کرے، بدخلقی اور بد مزاجی سے پرہیز کرے کہ یہ اچھے اوصاف نہیں ہیں۔ اس میں گھر میں بہتری آنے کی بجائے، یعنی گھر کے امن کا گہوارہ بننے کی بجائے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، گویا کہ وہ ایک میدان جنگ بن جاتا ہے، پھر امن ختم ہو جاتا ہے، پریشانیاں مقدر بن جاتی ہیں، روز بروز یہی معاملات چلتے ہیں، دن رات نیند اڑ جاتی ہے اور پھر سوچنے کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ جس میں جھگڑا ہو، ایک دوسرے کی عزت کے اوپر داغ لگے، وہ باتیں نکالنا شروع کر دی جاتی ہیں۔ تو بد خلقی اور بد مزاجی سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ اچھے اوصاف نہیں، اپنے شوہر کے لیے تسکین کا باعث بنے، اس کی خواہش کا خیال رکھے، اس کے ساتھ ساتھ محبت اور الفت کا اظہار کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کی ہر جائز طلب پر لبیک کہہ کر اس کی محبت کی انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرے، اپنی اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، ہمیشہ اپنے شوہر کا احترام کرتی رہے اور اس کو خوش رکھنے کے جتن کرتی رہے، کیونکہ شوہر کی خوشی اور اطاعت گزاری میں ہی بیوی کے لیے جنت کی حقداری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس بھی دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر یہ باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ کل بروز قیامت انعام دیا جائے گا کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں، یعنی 8 دروازے، ان میں سے جس بھی دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ علماء نے لکھا کہ بیوی کو چاہیے کہ شرم و حیا کا زیور اپنائے اور شوہر کی غیرت کا لحاظ رکھے، اس کی غیر موجودگی میں بیگانوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت قطعاً نہ دے،
اگر شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کا کوئی دوست گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرے تو خود پر اور شوہر پر غیرت کھاتے ہوئے نہ تو اس کو گھر میں داخل ہونے دے اور نہ ہی سوال و جواب کا سلسلہ کرے. وہ ادھر سے سوال کرے، یہ جواب دے، پھر سوال ہو، پھر جواب ہو، یہ سلسلہ نہ کرے. البتہ اگر دروازے کے پیچھے سے مجبوراً کسی بات کا جواب دینا پڑے تو آواز میں نرمی اور لچک پیدا کیے بغیر ایک روکھے انداز میں مختصر جواب دے دے. بات کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. اور مزید فرمایا کہ بیوی کو چاہیے کہ جو کچھ رب تبارک و تعالی نے اس کے شوہر کو دیا ہے اسی پر راضی رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے. شکر بہت بڑی نعمت ہے اور شکر سے اللہ کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا اگر تم شکر کرتے ہو تو ضرور تمہاری نعمتیں بڑھ جائیں گی، اور ناشکری پر فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک پھر میرا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے. شوہر کی آمدنی کم ہے تو اس کو کم آمدنی پر تانے نہ دے کہ وہ حرام روزی میں پڑ جائے گا، حرام کما کر لائے گا اور حرام کھلائے گا، خود کھائے گا، بچوں کو کھلائے گا، بیوی کو اہلیہ کو کھلائے گا. اور یہ کوئی اچھا وصف نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھائے اور اسے حرام سے بچ کر حلال روزی کمانے کی تلقین کرے. جی ہاں، بڑی صبر کی بات ہوتی ہے. حلال روزی کمانے کا درس دینا چاہیے کہ بھئی ہمارے لیے حرام مت کمانا. حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی آپ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں گزشتہ زمانے میں عورتوں کی عادت تھی کہ مرد گھر سے نکلنے لگتا، کام کاج کے لیے گھر سے جا رہا، اب جب یہ گھر سے نکلنے لگتا تو اس کی بیوی یا بیٹی اس سے کہتی حرام کمائی سے بچتے رہنا، ہم بھوک اور تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا صبر ہے اور شکر کا مظاہرہ ہے، اور یہ صرف عورت کو نہیں خاوند کو بھی کرنا چاہیے. گھر کے ہر فرد کو اس پر عمل کرنا چاہیے. گھر میں جتنے بھی افراد ہیں کام ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں تب بھی، اور صبر کا مظاہرہ کریں. اور جب یہ عمل کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان قریب ان کی نعمتوں کو بڑھا دے گا. اور مزید علماء لکھتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی رازدار بن کر رہے. شوہر کی کوئی بات بھی اپنی دوستوں سے، اپنی سہیلیوں کے سامنے بھی بیان نہ کرے، بالخصوص اپنے شوہر اور شوہر کے جو پوشیدہ معاملات ہیں ہرگز کسی کو نہ بتائے. ایک کو بتایا دوسرے کو پتا چلے گا، دوسرے کو پتا چلا تو تیسرے کو پتا چلے گا. اس طرح پورے رشتہ داروں میں یہ بات گھوم جاتی ہے، ہر ایک کو پتا لگنے لگتا ہے. اور جب کسی کا کوئی ویک پوائنٹ بیان کیا جائے پھر اسے پتا چلے کہ کس نے بتایا ہے تو یقیناً جھگڑا تو ہوگا، ناراضگی تو ہوگی. اس لیے فرمایا کہ چاہیے کہ رازدار ایک دوسرے کے بن کر رہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے برا وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے یا جو اپنے شوہر سے حاجت پوری کرے اور اپنے ہم سفر کا جو راز ہے اسے فاش کر دے. یعنی بیوی شوہر کا یا شوہر بیوی کا جو راز ہے وہ فاش کر دے. تو ایسے جو لوگ ہیں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے برے ہوں گے. اور مزید فرمایا کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے نہ ضرورت سے زیادہ حیا کرے اور نہ ہی حد سے بڑھ کر بے تکلف ہو. البتہ شوہر کے مزاج کو ضرور مد نظر رکھے، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے. جب شوہر بات کرے تو خاموشی اختیار کر کے اس کی بات کو سننا چاہیے اور غور سے سنے اور پھر اس پر عمل کرے. شوہر کے گھر والوں اور قرابت داروں کا احترام کرے، اچھے انداز میں شوہر کا حال دریافت کرے اور جب اسے دیکھے تو خوشی سے ملے اور اپنائیت کا اظہار کرے تاکہ اس کے دل میں بھی خوشی پیدا ہو. شوہر کے مال میں حسن تدبیر اختیار کرے،
شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ نہ کرے اور نہ ہی میکے والوں کو کچھ دے، بلکہ بغیر اجازت صدقہ بھی نہ کرے۔ صدقہ کرنے سے پہلے شوہر سے اجازت لے لے، اور اجازت بھی اگر مل جائے تو فضول خرچی نہ کرے۔ اور فرمایا کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے مکان، بدن اور کپڑوں کی صفائی اور ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے۔ جب شوہر اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر آئے تو اچھی حالت میں بہتر انداز سے اس کا استقبال کرے۔ اور فرمایا بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اولاد سے محبت کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، چھوٹے بچوں کو خاص طور پر نہلا دہلا کر اجلا رکھے، اور بڑے بچوں کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھے، وقت پر صاف ستھرے کپڑے مہیا کرے، ان پر ہمیشہ شفقت کرے اور انہیں خوش رکھے، حکمت عملی کا مظاہرہ کرتی رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرحہ کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ حکمت و دانائی، سچائی اور سمجھداری کو اپنا زیور بنا لے، بات کو پہلے تولے بعد میں بولے، گالی گلوچ اور فحش گوئی وغیرہ سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرے۔ جب شوہر کسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو تو اس کا حوصلہ بڑھائے، اگر وہ غصے میں ہو تو اس کے سامنے ایسی گفتگو کرے کہ جس سے اس کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر کسی بات پر نصیحت کی ضرورت محسوس کرے، جی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کو نصیحت کرنی، یعنی بیوی ایک بات ایسی دیکھ رہی ہے کہ جو درست نہیں ہے، اب یہ شوہر کو نصیحت کرنا چاہتی ہے، نصیحت کی ضرورت محسوس کرے تو ایسے انداز میں نصیحت کرے کہ شوہر کو ناگوار نہ گزرے۔ ہر وقت نصیحتیں کرتے رہنا، اس سے بھی گریز کرے۔ اگر شوہر بیوی سے مشورہ طلب کر لیتا ہے تو اسے اچھا مشورہ دے جو دینی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے درست ہو اور شوہر کے حق میں وہ فائدے مند ثابت ہو جائے۔ اور مزید فرمایا کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی پسند کو اپنی پسند بنائے، اس کی طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اسے کیا اچھا اور کیا برا لگتا ہے رہن سہن کے معاملے میں اپنا رویہ درست رکھے، اور ایسا رویہ رکھے کہ شوہر کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں اپنی بیوی کے نزدیک بہت اچھا ہوں، اور وہ میرے ساتھ تنگ دستی اور فراخ دستی اور خوشی اور غمی میں ہر حال میں خوش ہے۔ یہ تاثر دینا بہت اچھا ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس سے گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ پھر اس کے دیگر معاملات میں پیش رہتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، چھوٹی موٹی جو برائیاں نظر آتی ہیں اس میں صرف نصیحت پر ہی درگزر کرتا ہے، نصیحت کر کے سمجھا کے چھوڑ دیتا ہے، اور معاملات ایک بہتر روش کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایسی خوبیاں ہیں، اگر ہماری بہنوں میں، بیٹیوں میں، اہل خانہ میں یہ پیدا ہو جائیں تو گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث مبارکہ کے تحت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مجھے جہنم کی آگ یعنی دوزخ دکھائی گئی، اس میں اکثر عورتیں تھیں کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نعمتوں اور حقوق کی ناشکری شرعاً ہرگز درست نہیں، کیونکہ دوزخ میں دخول حرام کے ارتکاب سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کی ناشکری اور اس کے احسان کے انکار پر دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ گناہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ منعم یعنی انعام کرنے والا اور محسن احسان کرنے والا، اس کا جو شکر ہے وہ ادا کرنا یہ واجب ہے۔
اور اس پر دلیل یہ بھی ہے کہ خاوند کا بیوی پر ایک عظیم حق ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث مبارک سے بھی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ خاوند کا بیوی پر ایک حق ہے جو کہ عظیم درجہ رکھتا ہے۔ مزید شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں میں سے خاوند کی ناشکری کا یہاں خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور خاوند کا جو بیوی پر حق ہے اس کو بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے ساتھ ملا دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شوہر کا حق بیوی کے اوپر بہت عظیم حق ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں ناشکری پر کفر کا اطلاق کیا گیا، اور مراد ناشکری ہے۔ نیک بیوی یہ جس کو مل جائے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری ہے۔ کثیر احادیث میں نیک اور پارسا بیویوں کے اوصاف اور ان کے فضائل بیان کیے گئے۔ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، کہ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کو اختیار کرے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ اچھے اوصاف اپنائیں۔ جہاں بیوی کے لیے حکم ہے وہیں شوہر کے لیے بھی حکم ہے کہ اس نے اخلاق کا رویہ اختیار کرے، بات بات پر لڑائی جھگڑے نہ کرے، بات بات پر غصہ نہ کرے، بات کو حسن انداز میں تسلی سے سنے اور پھر احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کرے، تاکہ گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث جو سماعت کی ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ